بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آج پہلا بجٹ تحریک انصاف نے پیش کیا ہے۔ میں ابھی اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا، لیکن بجٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بجٹ ہے جو نظریے کے اوپر جو نظریہ ہے نیا پاکستان کا، یہ اس کی عکاسی کرے گا۔ جو نیا پاکستان ہے وہ کیا ہے؟ میرا نیا پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ انشاءاللہ بنے گا، اور یہ ایک عظیم ملک بنے گا۔ میں آج انشاءاللہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، یہ ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ لوگ کہتے جو 1400 سال پہلے وہ کوئی ریاست بنی تھی، جن نئی چیزوں کی باتیں کرو۔ مدینہ کی ریاست ماڈرن ریاست تھی۔ مدینہ کے ریاست کے جو آج اصول ہیں وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے، وہ آج مغربی دنیا میں ہیں۔ کیا تھے مدینہ کی ریاست کے اصول؟ سب سے بڑی بات کہ جو ریاست کا سربراہ ہے وہ جواب دہ ہے، وہ قانون کے اوپر نہیں ہے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب سارے انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تمہاری جرت ہے مجھے پوچھنے کی کہ نیب کو دھمکیاں دے رہے ہو کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں۔ مدینہ کی ریاست میں 2 خلیفہ وقت عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے، جس میں ایک خلیفہ یہودی شہری سے کیس ہار جاتا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں حضرت عمر جیسے دنیا کے عظیم انسان، مسجد میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کدھر سے کپڑے خریدے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ سربراہ جواب دہ ہے۔ آج مغرب میں سربراہ جواب دہ ہے۔ ہمارے ملک میں جو میں ابھی آؤں گا، یہ جو تماشا ہو رہا ہے، جو ہوا تماشا، کہ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک مقام پہ پہنچ کر سربراہ ہوں تو میں قانون سے اوپر ہوں، کس کی جرت ہے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نیب کو کہتا ہوں کہ تمہاری جرت مجھے ہاتھ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم دور چلے گئے ہیں، اور آج ہمارا جو مسئلے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم دور چلے گئے ہیں ان اصولوں پہ، وہ نظریہ جس پہ پاکستان بننا تھا۔ مدینہ کی ریاست میں میرٹوکریسی تھی۔ خون کے اوپر لوگ نہیں اوپر جاتے تھے، میرٹ پہ اوپر جاتے تھے۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ احد میں۔ سرکار مدینہ نے ان کو سپہ سالار بنایا، سیف اللہ کا خطاب دیا۔ میرٹ پہ تھی، میرٹ تھی، قانون کی بالادستی تھی، انسانیت تھی، انسان کی قدر تھی۔ امیر سے پیسہ لیتے تھے زکوٰۃ میں، غریب پہ خرچ ہوتا تھا۔ فلاحی ریاست تھی، معذوروں کی، کمزوروں کی، یتیموں کی ریاست ذمہ داری لیتی تھی۔ احساس تھا ریاست میں۔ اقلیتیں، چارٹر ان کے ساتھ سائن کیا تھا، مدینہ کا چارٹر، برابر کے شہری تھے، ملت کا حصہ تھی ساری اقلیتیں۔ جو کیس حضرت علی کو جس نے عدالت میں کیس رہایا وہ یہودی تھا۔ سب برابر تھے قانون کے۔ وہ ریاست تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈل کریٹ کیا، جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں عظیم دنیا کی امامت کی۔ انہوں نے 700 سال انہوں نے عورتوں کو آزاد کیا، عورتوں کے حقوق دیے، انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا۔ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا عرفات میں، وہ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہے، انسان برابر ہے۔ وہ ہے میرا نظریہ پاکستان کا، اور میں انشاءاللہ یہ نظریہ جو میرا ہے، یہ پاکستان کے اوپر جب آ گیا، اب دیکھنا یہ ہماری قوم کیسے اٹھتی ہے۔ اب میں جب سے ہمیں اقتدار ملا ہے، پہلے دن سے میں یہ سنتا ہوں مخالفین سے کہ جی کدھر ہے وہ نیا پاکستان؟ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی تھی۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی۔ جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا۔ جنگ خندق تھی، مسلمان بال بال بچے، اللہ نے طوفان لے کے آیا جس سے وہ بچ گئے۔ وہ پہلے دن ایک عظیم قوم نہیں بن گئے تھے، وہ ایک پروسیس تھا۔ اور پھر وقت آیا
کہ پہلے سارا عرب ان کے نیچے اور عرب ان کی حکم پہ چلا اور پھر دنیا میں انقلاب آ گیا. یہ پہلے دن کوئی سوئچ نہیں ہے کہ عمران خان نے سوئچ لانا ہے تو یہ نیا پاکستان بن جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے. اور میں آج آپ کو بتا دوں, اللہ نے پاکستان میں وہ, اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ کام کیا جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں, کہ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہے تبدیلی. کوئی یہ سوچ سکتا تھا آج اس پاکستان میں کہ جناب وہ لوگ جو قانون ججوں کو ٹیلی فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ کرو, جنہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا, پھر بریف کیس چلا کے ججز کو خریدا, یہ اس پاکستان میں ہوا کرتا تھا. آج ایک عدلیہ آزاد ہے. آج عمران خان نہ عدلیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے. نیب میرے نیچے نہیں ہے. نیب ان دونوں نے مل کے نیب کو بنایا تھا. ہم نے نہیں نیب کو بنایا. نیب کا چیئرمین ہمارا نہیں ہے. کوئی بھرتی ہم نے نہیں کروائی. یہ وہ پاکستان ہے جدھر قانون کی بالادستی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اب میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے, اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیوں جمہوریت ابھی تک پاکستان میں فنکشن نہیں کر رہی, کیوں نہیں یہ چل رہی صحیح طرح. میرے پاکستانیوں, جمہوریت تب چلتی ہے جب دو مختلف نظریے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. رائٹ کی سیاست ہے, لیفٹ کی سیاست ہے, سوشلسٹ ہے, کیپٹلسٹ ہے, کوئی کنزرویٹو ہے, کوئی لبرل ہے. پھر جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے تو وہ پھر ایک کنسنسس بن جاتا ہے. یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی. ہماری جمہوریت کیوں نہیں چل رہی؟ پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی. کیا بگاڑا تھا میں نے انہیں؟ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے اوپر کمیشن بنائیں. ہم پہلے دن مان گئے کمیشن بنانے کے لیے. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کیا ان کا بگاڑا تھا؟ کیسز جو ان کے اوپر نیب کے ہوئے تو وہ تو میں نے نہیں کیے. وہ تو سارے پرانے کیسز تھے. جو آصف زرداری کا یہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے, وہ تو 2016 میں انٹیریئر منسٹر نون لیگ نے کہا تھا کہ ایان علی کا بھی اسی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو کے جا رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ جو کیسز تھے باقی سارے, یہ نواز شریف کے پینما کے کیسز, ہم نے تو نہیں کیے. یہ جو شہباز شریف کے اوپر کیسز تھے جس پہ وہ جیل پہ گئے, یہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم تو تھے ہی نہیں تب اقتدار میں. تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں پہلے دن سے؟ نہ انہوں نے پہلے دن اسمبلی میں بولنے دیا. جب میں اسمبلی میں جاتا ہوں بدتمیزی کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. میری غلطی کیا ہے؟ میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کی بلیک میل اور پریشر میں آ کے یہ جو چاہتے ہیں میں این آر او نہیں ان کو دے رہا. میرے پاکستانیوں, ایک چیز یاد رکھوں, جتنا نقصان اس ملک کو این آر او نے کیا ہے, جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی, جو انہوں نے ہمارے بیچارے اس ملک میں غربت پیدا کی, جو ہمیں ملک کو مقروض کیا, وہ 2 این آر اوز نے ہمیں کیا. پہلے تو تاریخ میں پہلے پیچھے چلے جائیں. آج یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اور بڑا شور مچا رہے ہیں جی آصف زرداری جیل میں, اکٹھے ہو گئے ہیں. یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں ان کی دونوں کی حکومتیں 2 دفعہ گئیں, دونوں دفعہ کرپشن میں گئیں, اور دونوں کو کس نے کہا کرپٹ؟ یہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت آئی نون لیگ کی, دونوں دفعہ انہوں نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا کرپشن میں. آج یہ اکٹھے ہو گئے. ان دونوں کو جب جنرل مشرف نے 1999 میں جب فارغ کیا تو نواز شریف کو این آر او دے کے بھیجا سعودی عربیہ 10 سال کے لیے. وہ اس این آر او میں ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا. 1.25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تھی, جو یہاں سے انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا اور ادھر جا کے ان فیک اکاؤنٹس کا, کوئی قاضی فیملی تھی, ادھر سے پھر انہوں نے اپنے نوکروں کو, رشتہ داروں کے نام پہ پیسہ واپس بھگوایا, منی لانڈرنگ کی. اس کیس سے پہلی دفعہ این آر او جنرل مشرف نے 2000 میں دیا. اس کے بعد
آصف زرداری کے اوپر وہی جنرل مشرف نے 2 ارب روپیہ خرچ کیا ان کے سوئس اکاؤنٹس پہ، اور انہوں نے جو سر مال لیا ہوا تھا لنڈن میں، سر مال بک گیا، پاکستان کو پیسہ آنا تھا، جنرل مشرف نے NRO دیا اور ان کو واپس بلا لیا۔ ان 2 NRO نے جو پاکستان سے کیا ہے، آج جو ہم مشکل میں ہیں، ہمارے پاس مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم بجٹ میں پیسہ کدھر سے نکالیں اپنی عوام پہ خرچ کرنے کے لیے، یہ وہ 2 NROز کا اس ملک نے اس کی قیمت ادا کی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ 2008 میں واپس آئے۔ 2008 میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی۔ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھی؟ اپنا نیب کا ہیڈ دونوں نے مل کے لگایا۔ جب اپنا نیب کا ہیڈ آ گیا، دونوں نے فیصلہ کیا کہ 5 سال تمہارے، 5 سال ہمارے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمیں کچھ نہ کہنا۔ ان 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ جو 60 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ تھا 6000 ارب روپیہ، وہ ان 10 سالوں میں 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ پہنچا ہے۔ 24,000 ارب روپیہ انہوں نے اس ملک کو 10 سالوں میں مقروض کیا ہے۔ آپ ذرا ذہن سوچیں ذرا غور سے، کوئی یہاں ڈیمیں بنی، کوئی بڑا کیا بنا پاکستان میں؟ پہلے تو منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، وارسک ڈیم، موٹر وے، بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے 60 سالوں میں، جس پہ 6000 ارب روپیہ قرضہ تھا۔ 10 سال میں کیا ہوا اس ملک میں جو 6000 سے 30,000 پہ قرضہ چلا گیا؟ یہ مکمکا ہوا تھا۔ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھی، چارٹر آف کرپشن تھا۔ دونوں کو پتا تھا کسی نے پکڑے نہیں جانا، دونوں نے کھل کے کرپشن کی۔ اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ جب ملک کا قرضہ 2008 کے بعد ایسے گیا اوپر 30,000 تک 10 سالوں میں، ان تینوں گھروں کے دولت بھی ایسے اوپر گئی ہے۔ ان تینوں گھروں کا جو پیسہ تھا، ان نے جو مال بنایا، ان کی جو کمپنیز تھی، وہ تینوں گھروں کے اوپر چلی گئی۔ 2008 سے پہلے کدھر تھے؟ پہلے بھی انہوں نے بڑا پیسہ بنایا تھا، NRO مل چکا تھا، وہ ہضم کر بیٹھے تھے۔ 2008 کے بعد یہ جو قرضہ چڑھا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن تھی۔ اور یہ جب 3 گھر اوپر کرپشن شروع کر دیں، جب 3 جو لیڈرشپ کرپشن شروع کر دے، اور منی لانڈرنگ کرپشن کیا تھی؟ یہاں سے پیسہ بناتے تھے، اس پیسے کو حوالے اور ہنڈی سے باہر بھجوا دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے، وہ پیسہ باہر چلا جاتا تھا۔ ادھر سے یہ کیا کرتے تھے کہ جس پیسے کی ضرورت ہو، مثلا گھر خریدنا ہے، حمزہ شریف نے گھر بنانا نتھیا گلی میں، یا شہباز شریف نے دوسری بیوی کو پیسہ دینا، وہاں سے ٹی آ جاتی تھی ادھر سے۔ اور کن لوگوں سے آ رہی ہے؟ میں ذرا ایک منٹ آپ سب کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ ملک لوٹا گیا ہے۔ شہباز شریف کی تینوں بیٹوں نے، ان 2 بیٹوں نے اور ان کی فیملی نے $26 ملین کی منی لانڈرنگ کی، تقریباً 3 ارب روپے سے بھی اوپر۔ ان کی دولت، ان کی 10 سالوں میں 85% ان کی دولت اوپر گئی۔ جب ملک کا قرضہ اوپر جا رہا تھا، ان کی دولت اوپر جا رہی تھی۔ انہوں نے 4 کمپنیوں سے 30 کمپنیاں بنائی ان 10 سالوں میں۔ انہوں نے اور کیا کہ یہاں سے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر بھجوایا، باہر سے انہوں نے نام لیا جی کہ فلانے نے ریمیٹنس بھیجی ہے۔ جب چیک کیا گیا تو اس میں ایک پاپڑ والا ملا جس کا نام منظور تھا، جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گیا۔ سارے فیک اکاؤنٹس، سب کچھ جعلی۔ ادھر زرداری ان کی 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سامنے آئی فیک اکاؤنٹس کے۔ فیک اکاؤنٹس ان کا فلودہ والا 3 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ وہاں یہ پتہ چلا کہ فیک اکاؤنٹ سے، اچھا اور یہ کس نے کیا؟ یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے اندر ایک خاتون، اس کا جو خاتون پکڑی گئی ایئرپورٹ پہ $5 لاکھ لے جاتے ہوئے سوٹ کیس میں، وہ 75 دفعہ ملک سے باہر گئی تھی۔ کتنا پیسہ لے کے گئی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں۔ وہ اور بلاول بھٹو کے ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف، یہ انہوں نے اس بار ہل میٹل، پہلے تو یہ ذرا سوچیں کہ ایک پاکستان کا پرائم منسٹر ایک دبئی کی کمپنی کا ملازم بنا ہوا ہے،
پاکستان کا فورن منسٹر اور پھر وہ ڈیفنس منسٹر وہ دبئی کی ایک کمپنی سے 16 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور اس کا ملازم بنا ہوا ہے. یہ کبھی کسی جمہوریت کے اندر آپ نے سنا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہندوستان آزاد ہوا تھا, ہمارے ساتھ ہی ہمارے بعد میں ہمارے سے بنگلہ دیش بنا تھا. کبھی سوچا کہ کسی ملک کا وزیر یا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کی شہریت لے اور وہاں کی کمپنی سے تنخواہ لے جبکہ وہ ملک کا سب سے امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھا ہو؟ یہ ساری منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. یہ یہاں سے پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا تھا. یہ اقامے طریقے تھے منی لانڈرنگ کے. جب ہم نے پیسے منگوائے, جب ہم نے انفارمیشن منگوائی باہر سے, ہمارے اب آج کل ہم ساری انفارمیشن منگوا رہے ہیں, ہمارے معاہدے ہو گئے ملکوں سے, ان سے ہم انفارمیشن لے رہے ہیں, پاکستان کی پراپرٹیز باہر کدھر ہیں, پاکستان کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں, دبئی میں پاکستان کی پراپرٹیز کتنی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صرف 10 ارب ڈالر کے تو باہر پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں. 10 ارب ڈالر. ہمیں دبئی میں 9 ارب ڈالر کی تو صرف 4 سال میں پراپرٹیز لی ہیں. آئی ایم ایف کے سے ہم کتنا قرضہ لے رہے ہیں؟ 6 ارب ڈالر. تو یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی یہاں سے پیسہ جب اوپر کے سربراہ کر رہے تھے تو باقیوں کو کس نے, انہوں نے کیسے روکنا تھا کسی کو؟ ان کے جب وزیر کر رہے تھے جن کے کام میں تھے, کس نے کس کو روکنا تھا؟ تو یہ ایسے ہی نہیں قرضہ گیا. یہ میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں ملک, اچھا اس سے پہلے نواز شریف کی ہل بیٹل بن گئی, وہ بھی کوئی نقصان کر رہی تھی, وہ کوئی سعودی عربیہ میں تھی. جیسے یہ پاور میں آیا 2008 کے بعد, اس کے اندر پیسہ, اس کی بھی دولت اوپر جانی شروع ہو گئی. اس میں سے 1 ارب روپے کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی, اور ادھر سے پیسہ کس کے نام منگوا رہے ہیں؟ ڈرائیور کے نام پہ, سیکیورٹی گارڈ کے نام پہ پیسے منگوا رہے ہیں. اگر یہ ملک کے سربراہ کر رہے ہیں, چلے عام آدمی چوری کرے تو اور چیز ہے, یہ ساری منی لانڈرنگ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے سربراہ کر رہے ہیں. مجھے مہاتر محمد ایک دفعہ کہا تھا, انہوں نے آج سے 15-20 سال پہلے انہوں نے کہا دیکھیں جو چھوٹی چوری ہوتی ہے نا, چھوٹی کرپشن, وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن جب آپ کا پرائم منسٹر اور جب آپ کے وزیر کرپشن کرتے ہیں وہ ملک کو نیچے لے جاتے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے 6,000 ارب روپے سے 10 سالوں میں قرضہ انہوں نے پہنچایا پاکستان کا 30,000 ارب پہ. یہ ٹوٹل قرضہ پہنچایا. باقی ذرا انہوں نے جو ہمیں پاکستان دیا, یہ ذرا سننا ہے. ہمارا جو بیرون ملک قرضہ تھا مشرف کے دور میں, اس کے 8 سال میں ہمارا جو بیرونی ملک قرضہ بڑھا وہ کوئی 39 سے 41 ارب ہے. صرف 2 ارب ڈالر اس کے 8 سال میں ہمارا بیرونی ملک قرضہ بڑھا. ان دونوں کی جب پارٹنرشپ لگی اور انہوں نے کہا نا جمہوریت جب بدلہ لینے آئی اس ملک سے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ہمارا بیرونی ملک قرضہ گیا 41 ارب ڈالر سے 97 ارب ڈالر. سارے پاکستان کی تاریخ میں 41 ارب ڈالر ہم نے اکٹھا کیا تھا. اس میں وار آن ٹیرر بھی تھی, باہر سے سامان بھی خرید رہے تھے, ہتھیار خرید رہے تھے. ان کے 10 سالوں میں 41 ارب سے 97 ارب پہ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کے پاس ڈالر تھے وہ ہمارے پاس اتنے ڈالر ہی نہیں تھے کہ ہم اپنے قرضوں کی قسطیں ادا کر سکتے. یہ جب گئے 2018 میں تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم چیزیں ملک کو دنیا کو بیچتے ہیں اور جو ہم دنیا سے خریدتے ہیں, جو ڈالر ہم دنیا سے کماتے ہیں اور جو ہم ڈالر استعمال کرتے ہیں دنیا سے چیزیں خریدنے کے لیے, اس کے اندر تاریخی یہ 70 سال کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ تھا. کتنا خسارہ تھا؟ 19.5 ارب ڈالر. جب نون لیگ آئی تھی تو کتنا خسارہ تھا؟ 2.5 ارب ڈالر. جب 19.5 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا, جیسی ہماری حکومت آئی, جتنا میں اب تقریباً 9.5 مہینے ہو گئے, میں نے مشکل سے 8 دن کی چھٹی لی ہے. جس ہم ذہنی دباؤ سے گزرے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ ملک کو
اسٹیبلائز کریں. خوف ہمیں تھا کہ اگر ہم نے قرضوں کی ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں نہ ادا کی ملک ڈیفالٹ کر دے گا. اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک کتنا پیچھے چلا جاتا. یہاں روپیہ کدھر ابھی تو شور مچا رہے ہیں کہ روپیہ گرا ہے, آپ کو اندازہ نہیں روپیہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. بوریاں اٹھا کے روپیوں کو لے کے جا کے ڈب روٹی ملنی تھی جو آج وینیزویلا میں ہو رہا ہے. ڈیفالٹ اگر ہو جاتا ہماری ساری اکانومی بیٹھ جانی تھی. تو پہلے تو وہ ذہنی دباؤ کہ کس طرح ہم اب ملک کو اور میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ہمارے جو ہمارے دوست ملک تھے یو اے ای کا, سعودی عربیہ کا, چائنا کا, جنہوں نے ہم نے اتنے مشکل وقت میں ہماری مدد کی جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سٹیبل ہوئے. لیکن انہوں نے کیا کیا, پہلے دن سے انہوں نے افراتفری ملک میں پہنچا دی. ملک تباہ ہو گیا ہے. ملک کو اس چھوڑ کے جدھر یہ گئے ہیں ملک تباہ ہو گیا, ابھی جانے لگا ہے, ملک میں یہ ہو گیا, اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے, سڑکوں پہ نکلیں گے. پہلے آپ ملک کا اس تباہ کر کے ملک کو کسی اور کو چھوڑ کے جائیں اور پھر ہمارے اوپر ہی شور مچا دیں کہ جی ملک اب یہ ایسے ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک فیکٹری مینیجر اس کو بالکل دیوالیہ نکال دیتا ہے, دوسرا مینیجر رکھتے ہیں کہ جی وہ آ کے فیکٹری ٹھیک کرے گا, اور جس نے دیوالیہ نکالا ہوتا ہے وہ دوسرے مینیجر سے جواب مانگ رہا ہوتا ہے کہ جی بتائیں دیوالیہ کیسے نکل گیا. یہ ایک گھر کو مثلا ایک گھر کا فرد ایک گھر کو جوئے میں تباہ کر کے مقروض کر دیتا ہے اور پھر گھر کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ جی بتائیں یہ کدھر سے دیوالیہ نکل گیا. یہ ہو رہا تھا ہمارے سے. خود ہی دیوالیہ نکال کے ملک کو ادھر چھوڑ کے اور افراتفری پچائی ہوئی, اخباروں میں یہ ہو گیا, تباہی ہو گئی. ہمارے سے جواب مانگ رہے تھے. تو آج میں آپ کو اب سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب ان سے جواب مانگنے لگا ہوں. ابھی تک تو میرے اوپر پریشر تھا ملک کو سٹیبل کرنے کا, میں اور جس ہم پریشر سے اور مشکل سے گزرے ہیں, اب اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان اب سٹیبل ہو گیا. اب میرے اوپر سے وہ پریشر اتر گیا. اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے. میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں, ایک انکوائری کمیشن, جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا. جو اقتدار میں ہوں گے یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی, رپورٹ بنائے گی. اس لیے بنائے گی کہ کسی کی بھی آگے سے جرت نہ ہو کہ اس ملک کے اوپر اس طرح اس کی تباہی کرے جو یہ کر کے گئے ہیں. جب انہوں نے ہمارے اوپر جو پریشر ڈالا, روپیہ گرا, شور مچا دیا, روپیہ گر گیا, ان کو نہیں فکر تھی کہ اگر اتنی مشکل حالات تھے اکانومی کے تو کم از یہی تو کر کے گئے تھے, تو ان کو کوئی شرم نہیں تھی کہ اتنا برے حالات ہیں آپ مدد کریں. کہ نئی گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی, انہوں نے پوری کوشش کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی. ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. میرے سے 3 امبیسڈرز نے پوچھا کہ جی لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ کے یہاں افراتفری مچی ہوئی ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے آپ کے ملک میں, وہ انویسٹ کیسے کریں, ذرا یہ اس کو کیسے ٹھیک کریں. ان کو نہیں فکر تھی. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں ان کو کیوں فکر نہیں تھی. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ جو تینوں بڑے گھر ہیں ان کے صرف وہ پیسہ صرف پاکستان وہ لے کے آتے ہیں جو اب ضرورت پڑتی ہے, باقی ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. ان کے وزیروں کے لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کیا فکر کہ اگر پاکستان میں روپیہ گرتا ہے ان کی تو دولت اوپر چلی جاتی ہے باہر, ان کو تو اثاثے بڑھ جاتے ہیں اگر یہاں روپیہ گرتا ہے. ان کا انٹرسٹ اور پاکستان انٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے ایک. تو میں آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں ہائی پارٹ کمیشن بنا رہا ہوں. یہ ہائی پارٹ کمیشن کے اندر FIA ہوگی, IB ہوگی, ISI ہوگی, FBR ہوگی, SECP ہوگی. سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس ملک کو. اور انشاءاللہ یہ میرا دوسرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. میں 22 سال یہ کہتا آیا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. آج میری قوم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کرپشن نے اس ملک کو کیا کیا. یہ نتیجہ ہے جب کہ کرپٹ لوگ, کرپٹ حکمران آتے ہیں, ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں, ان کی عیدیں باہر ہوتی ہیں,
ان کے میڈیکل چیک اپس باہر ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی ملک میں سنا ہے ملک کا فائنانس منسٹر باہر بھاگا ہوا ہے, اس کے بچے باہر ہیں, ان کی اربوں روپے اثاثے باہر ہیں, 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر, اس کے 2 بچے جو اربوں پتی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اور ہم جواب دہ نہیں ہیں. وہ پرائم منسٹر باہر علاج کروانے جاتا ہے اور اس قرضے چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر, 28 کروڑ روپیہ ہمارا خرچ کرتا ہے اپنے علاج کے اوپر, جبکہ اس کا بیٹا 650 کروڑ روپے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے. کوئی فکر نہیں تھی, کوئی شرم نہیں کہ یہاں لوگوں کے کیا حالات ہیں. ادھر دوسروں کو دیکھا, ان کے ہر دوسرے دن اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کا؟ کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شہباز شریف خادم اعلیٰ جی, خادم اعلیٰ کیا کرنے گیا باہر بھاگ کے؟ چیک اپ کیا ہے جی, چیک اپ کے لیے باہر گیا. ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدھر شریف خاندان کا چیک اپ ہو سکتا ہے پاکستان میں. سارے باہر. وہ اس کا وہ دماد ہے, وہ صاف پانی کے کیس میں اس کو پیسے مل رہے ہیں, ابھی وہ کرائے کے لیے جگہ ہی نہیں بنی اور کروڑوں روپیہ کما رہا ہے, وہ بھاگا ہوا ہے. اس کا جو دوسرا سلمان شہباز ہے وہ بھاگا ہوا ہے. اس کی 99% جو اس کی ساری یہاں پیسہ آیا ہے وہ سارا باہر سے آیا ہے, وہی یہ پاپڑ والے ٹائپ لوگوں سے جو کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے, ان کے نام پہ باہر پائے, یہاں سے پیسہ باہر بھجوایا ہنڈی سے چوری کر کے, اور ادھر سے یہ لوگ بٹھائے ہوئے جن سے پیسہ باہر یہاں بھیجتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. ان کا صرف مقصد یہ ہے اپنا باہر کا پیسہ کیسے بچانا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے کمیشن بنائی ہے, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اب میں اس کو پورا سپروائز کروں گا. مجھے اب ٹائم ملا ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 24,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر قرضہ کیسے چھڑایا ہے. ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں, میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک ایک سے مانگوں گا. اور یہ ہر روز جی ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں, جی ہم ابھی پبلک میں آ رہے ہیں, ہم جی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ آپ کسی اور کو بلیک میل کریں. یہ سن لیں, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں اس گھر کا خود خرچہ ادا کرتا ہوں, یہ کیمپ آفس نہیں ہے. یہاں جب سیکیورٹی کا فینس کی ضرورت پڑی, ہم نے تحریک انصاف نے پیسہ اکٹھا کر کے وہ فینس لگایا. نیچے سڑک خراب تھی, میں نے پیسے دے کے سڑک ٹھیک کروائی ہے. میں اپنے گھر کا خرچہ خود دیتا ہوں اپنی تنخواہ سے. میرا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے, زمان پا کے پیسے میں دیتا ہوں. مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چاہ رہی ہے, یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی. میری جان بھی چلی جائے نا, میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. یہ میں اللہ کو کہہ کے آیا تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے, ایک موقع دے. جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. جتنا مرضی شور مچائے اسمبلیوں میں, یہ اسمبلیوں میں جو گالیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مجھے فرق پڑ جائے گا. میں وہ ہوں جو 1 لاکھ لوگوں کے اسٹیڈیم میں جاتا تھا مخالف گراؤنڈ کے اندر, اور سارے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے. مجھے ان تھوڑے سے لوگوں سے کوئی زندگی میں فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا جو مرضی آپ نے کرنا کرے, میں آج آپ سب کو بتا رہا ہوں, ایک ایک کو میں نے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ اس مشکل بجٹ میں, اور یہ سنیں ان کا یہ جو 30,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کے اوپر صرف سود 30,000 ارب روپے پہ جو ہمیں سود دینا پڑتا ہے, جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں 4,000 ارب روپیہ تقریباً ٹیکس ہے, آدھا چلا جاتا ہے سود دینے پہ. تو ملک میں کیسے چلاؤں؟ ملک کے لیے کدھر پیسہ بچا؟ ہمارے پاس اس وقت اتنا مشکل ہے اس وقت ملک کو چلانا, کیونکہ جب تک ہم اس کا ملک کا نظام ٹھیک کرتے ہیں, ہمیں تو یہ سود لے بیٹھا ہے جو انہوں نے اس ملک میں بدردی سے قرضے چڑھائے ہیں, جو چوری کر کے, اور انہوں نے سارے اپنے لوگوں کو, ساری بزنسز اوپر جا رہی ہیں. کوئی سنا ہے کہ ملک کے تینوں صاحب اقتدار وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور قوم مقروض ہوتی جا رہی ہے؟ تو اگلی بات میں آپ کو اب کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بجٹ ہے, اس بجٹ میں ہم نے کیا کوشش کی ہے. وہ پیسہ جو ہم نے صرف اپنے کمزور طبقے کے لیے رکھا ہے,
ان کے سستے قرضوں کے لیے، ان کو پیسے دینے کے لیے، ان کے لیے ہم راشن لے کے آ رہے ہیں، ان کے لیے سستے گھر جو ہمارا پروگرام ہے ہاؤسنگ کا، اس میں سے ہم نے 5 ارب دیا ہے کہ نچلے طبقے کو ہم گھر دے سکیں اپنی چھت کے اوپر، پناہ گاہ بنائی ہیں جو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے تھے، مزدوروں کے لیے، ان کے لیے بنائیں۔ ان حالات کے اندر بھی ہم پورا زور لگائیں گے اپنے نچلے طبقے کو پورا اٹھانے کے لیے۔ ہم نے جو اپنی قربانیاں جو کیا ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں پرائم منسٹر میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی پرائم منسٹر نے میں سوائے سیکیورٹی کی وجہ کی سارا خرچہ میں اپنا کرتا ہوں۔ میرے خرچے میں میرا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہوں کیونکہ میرا ملک مشکل میں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان آرمی نے جس طرح کی قربانی دی ہے، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ ایک طرف دہشت گردی ہے، ہر طرف بارڈر سے ہر دوسری طرف بیچارے ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان فوج نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم اپنے فریز، جب وہ کہتے ہیں کیونکہ ڈیویلیویشن بھی ہو گئی ہے، روپیہ بھی گرا ہے، مہنگائی بھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا بالکل نہ سینئر آفیسرز کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں، صرف جونیئرز کی بڑھائی ہیں۔ اسی طرح ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی سول گورنمنٹ نے 50 ارب روپیہ ہم نے کم کیا اپنے خرچہ، یہ کبھی پہلے نہیں ہوا۔ ہم نے اپنی پارلیمنٹیرین اپنی کیبنٹ کی ہم نے 10% اپنی تنخواہیں کم کروائی ہیں۔ ہم نے جو کلاس 17 سے نیچے، گریڈ 17 سے نیچے سرکاری نوکر ہیں، ان کو 10% دی ہے نچلے طبقے کو، لیکن اوپر 20 گریڈ سے اوپر ہم نے ان کی تنخواہیں روک دی ہیں، فریز کی ہیں، کیونکہ ملک مشکل میں ہے۔ ہم سب مل کے قربانی دیں گے اور انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے اس سے، لیکن قوم تب نکلتی ہے جب ساری قوم مل کے قربانی دیتی ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5,500 ارب کا، کبھی پہلے پاکستان میں اتنا پیسہ اکٹھا نہیں ہوا۔ میں اور شبر زیدی جو ہمارے FBI کے چیف ہیں، ہم اب اکٹھے کام کریں گے۔ مجھے پاکستانی قوم نے ہمیشہ شوکت خان میں نمل میں ہمیشہ پیسہ دیا ہے کیونکہ وہ میرے پہ اعتماد رکھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ FBI کو ٹھیک کروں گا شبر زیدی کے ساتھ مل کے۔ اس ادارے کو ہم جو بھی لوگوں کو مسئلے ہیں اس ادارے سے وہ دور کریں گے۔ ہم نے اس ادارے کو ٹھیک کر کے، یہ میرا چیلنج ہے کہ اسی پاکستانی قوم سے جو دنیا میں چند ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، جو آج دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے، اسی قوم سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، خوددار قوم بننے کے لیے ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں سے ہاتھ پھیلائیں اور پیسے مانگتے پھریں۔ اللہ نے اس ملک میں سب کچھ دیا، یہ ملک اللہ کی نعمت ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اس ملک میں صرف جو کوئلہ اللہ نے دیا ہے یا تانبا ہی دیا ہے، وہ اکیلا ہی سارا ہمارا یہ بیرون ملک قرضے دے سکتا ہے۔ اس ملک کو کیا چیز اللہ نے نہیں دی، صرف ہم نے سب نے مل کے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا ملک سمجھیں۔ بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے ہیں ان سے کبھی پوچھیں، باہر جا کے قدر ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے پاکستان۔ مل کے میرے ساتھ ملیں، ہم انشاءاللہ مل کے پیسہ اکٹھا کریں گے، میں آپ کے ساتھ مل کے قربانی دوں گا۔ ہم نے یہ جو ایمنسٹی اسکیم نکالی ہے، اس کو 30 جون تک ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ 30 جون کے بعد آپ کے بنامی اثاثے، آپ کے بنامی بینک اکاؤنٹس، یہ سب ضبط ہو جائیں گے قانون کے مطابق۔ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اس کو یہ جو آپ کا ہمارا جو پاکستان ہے، یہ پاکستان میں ہم 10,000 ارب روپیہ آرام سے ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہم پیسہ اکٹھا کر لیں، ہمارے مشکل حل ہو جاتی ہیں، ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں، ہم بچوں کی تعلیم ٹھیک کر سکتے ہیں، ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں، انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں، پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس میں پوری طرح شرکت کریں، ایک خوددار قوم ہم بن کے نکلیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہمارا مشکل سال ہے، یہ چند مہینے ہمارے مشکل ہیں، ہم مشکل وقت سے نکلیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ملک اٹھتا جائے گا اوپر، یہاں ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں لوگ تیار بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن دیا ہے، انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم نے
اپنے انڈسٹریلسٹ کو پہلی دفعہ ہم ان کو 100 ارب سے زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو، جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی تھی پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس گر رہی تھی، ہم نے ان کی پوری مدد کی ہے. انشاءاللہ ان کی وہ جو کہتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں گے بزنس کرنے کے لیے، وہ پورا کریں گے. لیکن ہم تب کریں گے جب ہم سب مل کے اس اپنے پاکستان کو اٹھائیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.